آیت نمبر 83 سورہ واقعہ پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات میں سے پہلی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے والے انسان اور اس وقت جو اس کے عائز اقارب جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کی بے بسی کو بیان کیا، کیونکہ مشرکین و معاندین وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے موت کے وقت کی جو حالت ہے اس کو بیان فرمایا کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کی روح حلق کو پہنچ آتی ہے، یعنی اس پر نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت بھی جو مرنے والا ہے اس کی یہی چاہت ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی زیادہ ہو جائے، مجھے زندگی مل جائے، میں واپس دنیا میں رہوں اور اپنی دیگر خواہشات کی تکمیل کروں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے، اور اسی طرح اس وقت جو اس کے ارد گرد عائز اقارب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے، کسی کا والد ہوتا ہے مرنے والا، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کے بیٹا، کسی کی بیٹی۔ اب ان کی بھی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچ جائے، اور وہ اس کو بچانے کے لیے جتنے بھی ان کے پاس وسائل ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر تک وینٹیلیٹر تک ساری چیزیں جو بھی وہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس ساری خواہشات کے باوجود فرمایا کہ کوئی اس انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا نہیں، اس کی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے قوانین کے تحت نہیں ہیں، ہم اللہ کے ماتحت نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم خود سر ہیں اور ہمارے پاس خود طاقت ہے، اگر تمہارا یہ نظریہ ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر فرمایا اس کو واپس کر کے دکھاؤ نا۔ لیکن فرمایا کوئی واپس کر سکتا نہیں۔ تو اس میں یہ اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ تم سارے رب ذوالجلال کے قوانین اور اس کے احکامات کے تابع ہو۔ موت ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اور اس کے بعد جو آخرت کی دیگر اللہ تبارک و تعالی نے جو منازل بیان کی ہیں وہ بھی ساری کی ساری برحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور احتساب بھی ہوگا، نیکوں کو اس طرح کی جزا ملے گی، بروں کو اس طرح کی جزا ملے گی۔ فرمایا نا فلولا، بس ایسا کیوں نہیں ہوتا، اذا بلغت الحلقوم، کہ جب روح پہنچ جائے الحلقوم، حلق تک، نرخرے تک، یعنی انسان کے جسم سے روح نکلنا شروع ہو جائے اور یہاں گلے میں آ کے جو اٹک جائے اس کو نرخرا کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ نہ ہو، یعنی موت کے اثرات بالکل واضح نہ ہو، روح نکلنا شروع نہ ہو جائے، یعنی وہ جان کنی کی جو ہے نا وہ حالت ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور تم حِینَئِذٍ، اس وقت تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، سامنے سارا منظر، بے بس بنے ہوئے۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقرب، زیادہ قریب ہوتے ہیں، الیہ، اس مرنے والے کے، منکم، بنسبت تمہارے، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے یوسف کو روح نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور پھر رب ذوالجلال خود بھی کیا قریب ہے۔ اب یہ تو ایک نزع کے عالم کو بیان کیا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہے۔ سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، ابھی کچھ عرصہ پہلے گزرا درس میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اتنا انسان خود جو ہے وہ اپنے قریب نہیں، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے قریب ہے۔
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت قریب ہے، لیکن اس وقت کیونکہ وہ عائزہ قرب بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ہر ایک آدمی بس کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، تو فرمایا اس وقت ہم بھی وہاں ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، ہمارے حکم کے مطابق فرشتے اس کی روح نکال رہے ہوتے ہیں، تو پھر بتاؤ کون غالب ہے۔ اگلا جملہ فرمایا فلولا، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا، ان کنتم، اگر تم نہیں ہو، غیر مدینین، تابع اور محکوم، اگر تم کسی کے تابع اور محکوم نہیں ہو تو ترجعونہا، پھر اس کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم جو کسی کے تابع نہیں ہیں، تو فرمایا پھر اس کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو، اس کو لوٹاؤ۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ یہ فلولا یہ دوسری آیت کے ساتھ ہے، فرمایا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے حکم کے تابع نہیں ہو، تم محکوم نہیں ہو، تو فلولا ترجعونہا، پھر تم اس میت کی روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تابع ہے، تو فرمایا جب اللہ کے قوانین کے تابع ہو تو پھر اللہ کی مان لو، اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی دیگر منازل بیان کی ہیں ان کے بارے میں پھر تیاری کر لو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اچھا، اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، پہلے تفصیلاً، ایک مقربین جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہیں، دوسرے اصحاب یمین جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، پاس ہونے والے، اور تیسرا اصحاب شمال آخرت میں فیل ہونے والے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ 3 گروہ تھے، اور آگے ان کی پوری تفصیلاً کہ انہیں وہاں کیا کچھ ملے گا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آگے پھر قرآن و مجید کی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت اور قدرت پہ کچھ دلائل بیان کیے، اور پھر اس کے بعد قرآن و مجید کی حقانیت کو بیان کیا، اور پھر موت کے وقت انسان کے یعنی بے بسی کو بیان کیا، خود اپنی اور اس کے عائزہ قارب کی، اور آخر میں پھر انہی 3 گروہوں کا اجمالاً یعنی اختصاراً دوبارہ تذکرہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس اگر وہ مرنے والا تھا مقربین میں سے، مقربین کون سے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریبی ہیں، اس میں اولیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، تو فرمایا فَرَوْحٌ، اس کے لیے راحت بھی ہے، وَرَيْحَانٌ، اور اس کے لیے سرور بھی ہے، اس کے یعنی سرور کے لیے بھی سارے نظام موجود ہیں، خوشبوئیں، دیگر جتنی بھی چیزیں اس کی چاہت میں آئیں گی وہ ساری اس کو ملیں گی، وَجَنَّةُ نعیم، اور نعمتوں والی جنت بھی ہے۔ پیچھے تو تفصیلی بیان کیا نا جی، تو یہاں صرف یہ ذکر کر دیا کہ مقربین کے لیے راحت ہی راحت ہے، وریحان، اور عمدہ رزق ہے، یعنی سرور اور خوشبو اور اعلیٰ قسم کی جو چیزیں اس کی چاہت میں آئیں گی وہ ساری وہاں اس کو ملیں گی، اور نعمتوں سے بھری جنت بھی اس کے قدموں میں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا وَأَمَّا، اور اگر ان کانا وہ تھا، من اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے دائیں ہاتھ میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو، فَسَلَامٌ لَكَ، تجھ پر سلامتی ہو، من اصحاب الیمین، اے دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہونے والے۔ یعنی اس کے مفسرین نے 2-3 مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو فرمائے اس کے بارے میں اے عائزہ اقارب اور دیگر اس کے دوست و احباب، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ وہ کیا جی؟ کامیاب ہے، اس کے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ اور یا یہاں من اصحاب سے پہلے انت محذوف ہے، اصل میں تھا فسلام اللہ کا، تیرے لیے سلامتی ہے، انت من اصحاب الیمین، تو جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ یہ اس کو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے، جس طرح موت کے وقت کہتے ہیں نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسی طرح فرشتے موت کے وقت کہیں گے کہ بھئی تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے،
تو فکر نہ کر، تجھ پہ سلامتی سلامتی ہے. اور اسی طرح اس پر فرشتے بھی سلام پیش کریں گے، اور جو دیگر اصحاب یمین ہے وہ بھی اس کے لیے اس پر سلام پیش کریں گے. تو گویا اگر وہ دائیں ہاتھ والا بھی ہے تو پھر بھی اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، عزت ہی عزت ہے. کہ جس طرح اگر کوئی بچہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو کر یعنی گھر میں آئے A+ یا مثلا کوئی اتنے زیادہ وہ محنت کر لے کہ وہ ملکی سطح پر یا بورڈ میں جو ہے وہ نمایاں پوزیشن حاصل کر لے، پھر تو اس کے مزے ہی مزے ہیں. لیکن اگر اچھا پاس بھی ہو جائے تو گھر والے بڑے خوش ہوتے، بڑا اس کا استقبال کرتے ہیں. تو فرمایا فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین ہے. اور اب تیسرا گروہ فرمایا وَأَمَّا، اور اگر ان کا نہ وہ تھا من اصحاب استغفر اللہ وَأَمَّا، اور اگر اور بہرحال ان کا نہ اگر وہ تھا من المکذبین، جٹلانے والوں میں سے، الضالین، گمراہوں میں سے، کہ اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، گمراہی اختیار کی اور گمراہی پہ ڈٹ کر زندگی گزاری. تو فرمایا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کی مہمان نوازی ہوگی ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ. اللہ اکبر. دنیا میں اگر کوئی مہمان آ جائے نا تو سب سے پہلے اس کے سامنے مشروب پیش کیا جاتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم. مہمانی کے طور پہ سب سے پہلے اس کو یعنی چاہے پانی پوچھا جاتا ہے نا جی. تو اسی لیے فرمایا کہ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، وہ ابتدائی جو مہمان نوازی ہوگی سب سے پہلے اس کو ابلتا ہوا تل چھٹ پانی پلایا جائے گا، جو اس کی آنکھوں کو بھی کاٹ کے بہا کے لے جائے گا. دوسرے موقع پر اس کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس کے لیے جہنم میں داخلہ ہوگا، جہنم میں چلا جائے گا. اور پھر جہنم کے عذابات پیچھے تفصیلاً بیان ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ان ھذا، بے شک یہ، لہوا، البتہ ہے، حق الیقین، یقینی حق. یعنی یہ جو باتیں ہوئی ہیں، 3 گروہ ہوں گے، پھر قیامت میں اس یعنی جو ہے وہ اس کے مطابق صلہ ملے گا. فرمایا یہ بالکل برحق بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی. آخر میں فرمایا پاکی بیان کیجئے اپنے عظیم رب کے نام کی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دین دیا، ایمان دیا اور اپنی اطاعت کی توفیق دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی پاکی بیان کرو جو عظیم رب ہے. کس چیز سے؟ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، تمام چیزوں سے رب کی پاکی بیان کرو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کے بندوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ دیگر مخلوقات میں سے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر کمی، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ سب سے اعلیٰ و بالا ہے. اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر الجہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوها فی رکوعہ، اسے اپنے رکوع میں شامل کر لو. تو سبحان ربی العظیم فرمایا کہ اجعلوا فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو. اور سبح اسم ربک الاعلی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ اعلیٰ والی کہ اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو. تو اس وقت سے ہی رکوع کی تسبیحات کیا ہے جی؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے کی تسبیحات کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنی پاکی بیان کرنا اور بڑائی بیان کرنا بندوں کی طرف سے اور بندوں کی طرف سے تعریف کرنا یہ بہت ہی پسند ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں سب سے آخری حدیث لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فرمایا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان، 2 کلمے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جب اعمال تولیں گے وہاں بڑے بھاری اور وزنی ہوں گے. وحبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
العظیم، یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔